Major General Ahmed Sharif addressed his first press briefing on security and terrorism since his appointment as DG ISPR. The military spokesperson shared details about terror attacks and security operations conducted by the security forces. خواتین و حضرات، رواں سال سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 8,269 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں۔ اسی دوران لگ بھگ 1535 دہشت گردوں کو واصل جہنم یا گرفتار کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 3,591 آپریشنز، 851 دہشت گرد گرفتار اور 129 کو واصل جہنم کیا گیا۔ بلوچستان میں 4,040 آپریشنز کے دوران 129 دہشت گردوں کو گرفتار، سندھ میں 519 آپریشنز کے دوران 398 دہشت گردوں کو گرفتار، جبکہ 3 کو جہنم رسید کیا گیا۔ خواتین و حضرات، دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 70 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ آج الحمدللہ عوام اور افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کی بدولت دیر از نو گو ایریا ان پاکستان۔ البتہ مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کی کچھ تشکیلیں سرگرم عمل ہیں جن کی روزانہ کی بنیاد پر سرکوبی کی جا رہی ہے۔ ان آپریشنز کے دوران دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے بڑے پیمانے پر غیر قانونی اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں ملوث ٹیررسٹ، پلانرز اور فیسیلیٹیٹرز کو بھی بے نقاب اور گرفتار کیا گیا ہے۔ اگر ہم 30 جنوری 2023 کو پشاور پولیس لائنز پر ہونے والے خودکش حملے کی بات کریں تو یہ خودکش حملہ ٹی ٹی پی قیادت کے احکامات کے بعد جماعت الاحرار کے رکن نے کیا۔ چہرے کی شناخت اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملنے والی تصاویر سے یہ بات واضح ہوئی کہ خودکش حملہ آور افغان تھا۔ اگر ان کے نیٹ ورکس کی بات کریں تو اس سلسلے میں خودکش حملہ آور امتیاز عرف تورا شاہ کو باجوڑ سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر مزید خودکش حملہ آوروں کو جن کی ٹریننگ مولوی عبد البصیر عرف اعظام صافی نے کی، جس کا تعلق جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی سے ہے، وہ بھی گرفتار ہوا۔ ان دہشت گردوں کی ٹریننگ افغانستان کے مختلف علاقوں میں کی گئی، جن میں کنڑ، اختون خے، دردانہ اور نولے شامل ہیں۔ اس حملے میں ملوث دہشت گرد کا تعلق افغانستان کے علاقے قندوز سے تھا۔ اس خودکش حملہ آور کو حملے سے 3 ہفتے پہلے حملے کے سہولت کاروں کے حوالے کیا گیا۔ سہولت کاروں کو اس حملے کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے لیے 75 لاکھ روپے دیے گئے۔ سہولت کاروں کی طرف سے پہلے 2 حملے مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہونے کے باعث مؤخر کر دیے گئے، جبکہ تیسرے حملے میں نمازیوں کی بڑی تعداد دیکھتے ہوئے خودکش دھماکہ کروایا گیا۔ اسی طرح کراچی پولیس آفس پر حملے کی بات کریں تو 17 فروری 2023 کو جن 3 دہشت گردوں نے حملہ کیا وہ تینوں دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے جوابی حملے میں جہنم رسید ہوئے۔ کفایت اللہ کا تعلق لکی مروت اور زالہ نور کا تعلق ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ سے تھا۔ اس کے علاوہ اس حملے کے 3 ماسٹر مائنڈز کو بھی بعد ازاں حراست میں لیا گیا، جن میں اریاد اللہ، وحید اور عبدالعزیز صدیقی شامل ہیں۔ گرفتار دہشت گردوں سے خودکش جیکٹس اور بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ یہ دہشت گرد باراستہ ہب پولیس آفس کراچی پہنچے تھے۔ اریاد اللہ نے 8 مہینے تک کے پی او آفس کی ریکانیسنس کی اور ڈی آئی خان سے دہشت گردوں کو لانے کی منصوبہ بندی کی، جو تینوں دہشت گرد کے پی او حملے میں جہنم رسید ہوئے۔ اریاد اللہ کو ٹی ٹی پی کی قیادت کی طرف سے احکامات جاری ہوئے۔ اس سلسلے میں اریاد اللہ نے 30 لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد گاڑی بھی خریدی، جسے حملے میں استعمال کیا گیا۔ On the political front, Major General Ahmed Sharif said the army has a constitutional and non-political relationship with the government of the time. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے
پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک قومی فوج ہے. ہمارے لیے تمام سیاستدانوں اور تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. آپ بھی یہ نہیں چاہیں گے, افواج پاکستان بھی نہیں یہ چاہیں گی کہ وہ کسی ایک خاص سیاسی سوچ یا خاص سیاسی زاویے, نظریے یا جماعت کی طرف راغب ہوں. جس طرح افواج پاکستان میں ہر مسلک, ہر علاقے اور پورے پاکستان کی نمائندگی ہے, اسی طرح یہ خاص سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے. DG ISPR also criticized India for violating line of control ceasefire. پاک بھارت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے مابین 2003 کے سیز فائر ایگریمنٹ پر عمل درآمد کے حوالے سے فروری 2021 میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی, اس کے بعد سے لائن آف کنٹرول کی صورتحال نسبتاً پرامن رہی ہے. ہندوستانی لیڈرشپ کی گیدڑ بھبکیاں اور لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی جانب سے انفلٹریشن, ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز اور دیگر الزامات کا لگاتار جھوٹا پروپیگنڈا بھارت کی در حقیقت ایک خاص پولیٹیکل ایجنڈے کی عکاسی کرتا ہے. رواں سال اب تک 56 مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں, جس میں اسپیکولیٹو فائر کے 22, ایئر سپیس وائلیشنز کے 3, سیز فائر وائلیشنز کے 6 چھوٹے اور ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز کے 25 واقعات شامل ہیں. بھارت کی لائن آف کنٹرول پر خلاف ورزیوں کے دوران اسی عرصے میں پاک فوج نے 6 جاسوس کوارڈ کاپٹرز کو بھی مار گرایا. خواتین و حضرات, افواج پاکستان بھارت کی ان تمام شرانگیزیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار اور کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے پرعزم ہیں. Pakistan Army Chief General Asim Munir is in China on a 4-day official visit aimed at enhancing bilateral military relations with the neighboring country. ISPR said the Chief of Army Staff will hold meetings with Chinese leadership during his visit. This is General Asim Munir's 4th overseas visit ever since he took charge as the Army Chief. Earlier this year, he undertook a week-long official visit to UAE and Saudi Arabia and held meetings with the top leadership of the Gulf states. The death toll from Monday's twin blast at the Kabul police station in Sawar rose to 17 on Tuesday. Officials said while the Khyber Pakhtunkhwa government formed a fact-finding committee to probe into the incident. KP Inspector General of Police Akhtar Hayat Gandapur said preliminary investigation showed blasts were not an act of terrorism. کہ آج انتہائی انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے اور اس میں جو سی ٹی ڈی کا پرانا آفس تھا اس کے اندر یہ بلاسٹ ہوا ہے. میں ابھی موقع سے ہی ہو کے آ رہا ہوں اور سر دست ہمیں یہ کوئی سوسائڈ یا ٹیررزم کا ایلیمنٹ نہیں لگ رہا. وہاں پہ ایک پرانی کوت تھی جس میں ہمارا کافی اسلحہ پڑا ہوا تھا. دو کہ ہم اپنی تمام آپشنز کو اوپن رکھ رہے ہیں. ظاہر ہے انویسٹیگیشن میں کسی چیز کو فوری طور پہ کنکلوڈ نہیں کیا جا سکتا جو ایویڈنس آتی ہے, لیکن ابھی تک جی کی جو انفارمیشن ہے ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ یہ کوت میں جو ہمارا وہاں پہ اسلحہ پڑا ہوا تھا اس اسلحے میں شاید کوئی کیئر لیسنس کی وجہ سے کوئی بلاسٹنگ ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ جو پرانا آفس تھا اس میں وہ گری ہے. Fighting in Sudan eased on Tuesday, but foreigners and locals continue to flee the capital Khartoum due to the high risk of biological hazards created by the seizing of a laboratory by one of the warring parties. The laboratory contains measles and cholera pathogens for vaccinations as well as a major blood bank. As foreign governments evacuate their nationals, those who remain fear worse bloodshed to come and feel forsaken. Tens of thousands have already left for neighboring countries since fighting erupted on April 15, leaving the streets of Khartoum largely empty of daily life.